ہاں ہوریا، کہتے ہیں غیرت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ بہت پریشان رہتے ہیں وہ آج کل۔ اتنی ناسمجھ ہو جائے گی قدسیہ۔ اس کے پاپا نے اس کی زبان درازی پر اسے تپڑ بھی مارے، پیار سے سمجھایا بھی ہوریا، مناتے بھی رہے، لیکن وہ نہیں مان رہی۔ وہ چاہتی ہے کہ ایک بار عفان سے مل لیا جائے۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ اس کے پاپا تو نام بھی نہیں سننا چاہتے، لیکن مجھے اپنی بچی پر بہت ترس آتا ہے۔ تم ایک بار مجھے اس لڑکے سے ملوا دو۔ میں جو اٹھ کر جانے کی تیاری کر رہی تھی وہی بت بن گئی۔ اگر آپ ملنا چاہتی ہیں تو مل لیں۔ ابھی اس لڑکے کو معلوم نہیں ہے کہ قدسیہ کی شادی ہو رہی ہے۔ یہ معلوم ہو تو وہ کچھ کر گزرے۔ اس کی فیملی زمیندار ہے اور وہ ذات کے معاملے میں بہت سخت ہے۔ کالج میں تو یہ افواہیں بھی گردش کرتی ہے کہ اس نے ایک دو خفیہ نکاح کر رکھے ہیں۔ یہ بھی سنا ہے کہ یہاں لاہور میں وہ اپنی کسی خفیہ بیوی کے پاس رہتا ہے۔ شاید وہ قدسیہ کو بھی ایسے ہی بیوی بنا لے۔ ابھی وہ آپ کو جانتا نہیں ہے نا، ہو سکتا ہے آپ کو جان کر وہ براہ راست کوئی نقصان پہنچائے۔ اس سے کچھ بعید نہیں۔ بہت امیر ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ بے چینی سے انگلیاں چٹکانے لگی۔ کیا ہو گیا ہے قدسیہ کو؟ اتنی بیوقوفی؟ ابھی ہیرا نے بھی ڈاکٹر بننا ہے۔ اگر قدسیہ نے یہ سب کیا تو باقی بہن بھائی کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ ہم بہت پریشان ہو گئے ہیں قدسیہ کے لیے۔ تم کالج میں کسی کو پتہ نہ چلنے دینا کہ قدسیہ کی شادی ہو رہی ہے۔ ایسا ہی ہوگا۔ کیا آپ اس لڑکے سے ملے گی؟ وہ میری طرف دیکھ کر رہ گئی۔ مل لیتی اگر وہ اس لائق ہوتا تو۔ تم ملی؟ عفان نے مجھے رات ہی فون کیا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اسے اس کی واپسی کی کتنی بے چینی ہے۔ ہاں، اس کی دادو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے وہ کالج نہیں آ رہی۔ موبائل اس کا پانی میں گر گیا تھا، خراب ہے، 1-2 دن میں کالج آ جائے گی۔ میں نے کہہ دیا تھا کہ فارغ ہو کر تمہیں فون کر لے۔ اس نے کہا کہ وہ 1-2 دن میں کالج آ جائے گی۔ اچھا، شاید وہ مجھے رات تک فون کر لے۔ مجھے بائے کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ وہ کوئی اور بات کرنے کی موڈ میں نہیں تھا۔ اس کی اندر کی بے قراری اس کے لہجے سے چلک رہی تھی۔ میں بلا شبہ بجلی کی ان تاروں پر کڑی تھی جن سے مجھے کبھی بھی کسی بھی وقت شاک لگ سکتا تھا۔ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں درمیان کے رستے میں چھپی ہوئی تھی، لیکن اگر کوئی کڑی سے کڑی ملانے والا کام کر لیتا تو عفان اور قدسیہ مجھ سے بے تحاشا نفرت کرنے لگتے۔ 2 دن بعد میں اپنی کار پارک کر رہی تھی کہ مجھے قدسیہ رکشے سے اترتی دکھائی دی۔ قدسیہ، میں نے اسے آواز دی۔ ہوریا، وہ تقریباً بھاگتی ہوئی مجھ سے کسی سہمے ہوئے بچے کی طرح آ کر لپٹ گئی۔ اس نے دیر تک مجھے سینے سے لگائے رکھا۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا۔ اس نے میرے گالوں پر پیار کیا۔ ہم دونوں کینٹین میں آ کر بیٹھ گئے۔ عفان اپنی کلاس لے رہا تھا، ورنہ وہ بھی وہاں ہوتا۔ تم عفان کو کال کرو اور اسے کہو کہ کلاس چھوڑ کر آ جائے۔ میسج کر دو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اسے کہو قدسیہ آئی ہے، جلد آ جائے۔ اوکے، میں کرتی ہوں۔ میں نے فون نکال کر کال کرنی شروع کر دی۔ قدسیہ کالج آئی ہے؟ ہاں، میرے سامنے ہی بیٹھی ہے۔ ٹھیک ہے، باقی کی تفصیل میں نے میسج میں لکھ کر شیراز کو سینڈ کر دی۔ کال بھی میں نے اسے ہی کی تھی۔ عفان آ رہا ہے، تم آرام سے بیٹھو۔ قدسیہ نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ہوریا۔ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ آنن پانن میرے گھر والوں کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ عفان کا نام سننا بھی نہیں چاہتے۔ کہاں پاپا میری مرضی کے خلاف کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، کہاں اب انہیں شیراز سے اچھا کوئی نظر ہی نہیں آ رہا۔ ماما پاپا کوئی بھی میری بات ہی نہیں سن رہے، الٹا پاپا نے مجھے مارا۔ عفان کا تو نام بھی سننا نہیں چاہتے، ایک بار بھی ملنا نہیں چاہتے۔ میری شادی کر رہے ہیں شیراز کے ساتھ۔ قدسیہ رونے لگی۔ میرا کالج ختم ہی سمجھو، موبائل چھین لیا ہے۔ گھر میں مجھ پر ایسے نظر رکھی جاتی ہے جیسے میں کوئی مجرم ہوں یا میں بہت بڑا جرم کرنے جا رہی ہوں۔ میری نگرانی کرتے ہیں سب۔ پاپا آج آفس گئے
تو میں چپ کر آ گئی۔ میں اپان کو لینے آئی ہوں، وہ ایک بار پاپا سے مل لے گا تو ان کی سب غلط فہمیاں دور ہو جائے گی۔ میں عفان کے علاوہ کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی، زہر کہلا دوں گی خود کو۔ مگر قدسیہ، اس آواز نے قدسیہ کا سارا خون نچوڑ ڈالا، جیسے وہ یکدم سے خوفزدہ ہو گئی۔ دلیری سے زہر کانے کی باتیں کرنے والی اس آواز پر سہم کر بت سی بن گئی۔ چچی جان بہت پریشان تھی، تم بتا کر نہیں آئی؟ شیراز اس کے سر پر کڑا بول رہا تھا۔ چلو گھر چلے، میں خود آ جاؤں گی، تم جاؤ یہاں سے، قدسیہ تڑخ کر بولی۔ قدسیہ، یہاں تماشا نہ بناؤ، گھر چل کر بات کرتے ہیں، چچی جان اور چچا جان آنے والے ہی ہوں گے، چلو میرے ساتھ، یہ تمہارا کالج ہے اور چچا جان کے غصے کو تم جانتی ہو۔ قدسیہ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیرنے لگے اور اس نے بے چارگی سے میری طرف اور پھر آس پاس دیکھا۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ وہ اٹھ جائے، اس نے سر ہلا دیا، ساتھ ہی ایک اور اشارہ دیا کہ میں عفان کو فوراً اس کے پیچھے اس کے گھر بھیجوں۔ تم بھی عفان کے ساتھ آنا پلیز۔ اس نے شیراز سے نظر بچا کر میرے کان میں سرگوشی کی۔ ٹھیک ہے، تم فکر نہ کرو، میری تسلی کافی تھی اس کے لیے۔ وہ شکست خوردگی سے قدم اٹھاتی ایک لٹے ہوئے کاروان کی امین لگ رہی تھی، کاروان جو دلوں کا ہوتا ہے۔ مجھے پہلی بار اس پر ترس آیا، بہت آیا، میرے آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، ساتھ ہی مجھے خود پر بھی ترس آیا، قدسیہ سے زیادہ آیا۔ میں عفان سے محبت کے معاملے میں قدسیہ سے کہیں آگے تھی، ایسا نہ ہوتا تو میں یہ سب نہ کرتی۔ ایک دو بار اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا کہ شاید پیچھے کہیں عفان آ کھڑا ہوا ہو، لیکن پیچھے صرف میں تھی۔ اس کا انجام کالج کے گیٹ کے پاس اس کے پاپا عجلت میں اندر آتے دکھائی دیے۔ قدسیہ پر نظر پڑتے ہی وہ لپک کر اس کے پاس آئے اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ قدسیہ کی آنکھوں سے سیلاب رواں تھا۔ یہ آخری بار تھا جب میں نے قدسیہ کو کالج میں دیکھا۔ عفان اپنی کلاسز لیتا رہا، اسے معلوم بھی نہیں ہو سکا کہ قدسیہ کالج آئی تھی۔ ٹھیک ایک دن بعد مجھے قدسیہ کی ماما کا فون آیا، وہ مجھے گھر بلا رہی تھی۔ کالج سے واپسی پر میں قدسیہ کے گھر چلی گئی۔ آنٹی بہت غمزدہ نظر آ رہی تھی، ان کو دیکھتے ہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کسی سانحے سے گزر رہی ہے۔ قدسیہ کا نکاح ہو چکا ہے حوریہ۔ اس کے نکاح کی خبر انہوں نے اتنی دلگرفتی سے سنائی جیسے اس کے موت کے دن کے بارے میں خبر دے رہی ہو۔ میں خاموش بیٹھی رہی، وہ بھی خاموش رہی، بار بار اپنے آنسو صاف کرتی رہی۔ قدسیہ چپ کر کالج گئی۔ اس بات نے اس کے پاپا کو آگ بگولا کر دیا۔ قدسیہ نے ان کے مان کا خون کر دیا۔ انہوں نے صاف کہا ہے کہ یہ لڑکی اب کچھ بھی کر سکتی ہے۔ وہ اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے۔ انہوں نے قدسیہ کو ایسے دھتکارا جیسے کتے بلیوں کو دھتکارا جاتا ہے۔ وہ آنسو بہائی جا رہی تھی، ہتھیلیوں سے آنسو صاف کیے جا رہی تھی۔ اتنا شدید ڈپریشن ہو گیا تھا انہیں، 12 گھنٹے ایمرجنسی میں رہے۔ اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو میں تاعمر قدسیہ کی شکل نہ دیکھتی۔ اب کہاں ہے انکل؟ اپنے بیڈ روم میں۔ قدسیہ دبئی جا رہی ہے شیراز کے ساتھ۔ ہم سب نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ اسے یہاں سے دور بھیج دیا جائے۔ کتنا شوق تھا اس کے پاپا کو اسے ڈاکٹر بنانے کا، کتنے ارمان تھے اس کی شادی کے لیے میرے دل میں۔ قدسیہ نے سب خاک کر دیا۔ خاندان والے الگ باتیں کر رہے ہیں اتنی جلدی اور ایسے نکاح کرنے پر۔ اگر شیراز نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ تم سے ملنا چاہتی ہے، آج کل میں اس کے پاپا رخصت کر دیں گے اسے۔ مجھے ساتھ لے کر وہ قدسیہ کے کمرے میں آ گئی۔ ماحول تو سارے گھر کا ہی سوگوار اور وحشت زدہ سا تھا، لیکن سب سے زیادہ وحشت قدسیہ کے کمرے سے جھلک رہی تھی۔ قدسیہ بیڈ پر ٹانگوں کو پیٹھ کے ساتھ لگائے گٹی بنی لیٹی تھی۔ مجھے دیکھ کر بھی اس نے جنبش نہیں کی اور ایسے دیکھنے لگی جیسے مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ قدسیہ، میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔
بہت دیر کی اس نے اٹھنے اور اٹھ کر مجھ سے لپٹنے میں، اور پھر وہ پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ دیر تک ایسے ہی روتے رہی۔ دیکھو حوریا، میرے گھر والے کتنے ظالم نکلے، انہوں نے میری ایک ہی نہیں سنی۔ التجائے، ضد، غصہ، کیا کیا نہیں کیا میں نے، لیکن کوئی نہیں مانا۔ جو پاپا میرے سر پر ہاتھ رکھا کرتے تھے انہوں نے مجھے تھپڑ مارے۔ سب اتنے ظالم ہو گئے۔ پاپا کہتے ہیں کہ وہ میرا شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے۔ آخر میں نے ایسا کیا کر دیا؟ صرف شیراز سے شادی سے انکار ہی کیا تھا۔ عفان سے ملے بغیر ہی وہ اسے اتنا سخت ناپسند کرنے لگے۔ انہیں صرف شیراز ہی عزیز ہے، ہمیشہ سے سر پر بٹھائے رکھا، اس لیے نفرت کرتی تھی میں شیراز سے۔ میرا سب کچھ چھین لیتا ہے، وہ ہمیشہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ کاش کہ میں مر جاتا یا وہ۔ تمہارا نکاح ہو چکا ہے؟ ہاں، وہ رونے لگی۔ موت کی سزا سنائی گئی ہے مجھے۔ بہت دیر ہم دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ تمہارا شوہر ہے شیراز اب، میں نے اسے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ شوہر ہو نہ ہو، اس نے پاپا کے بل پر مجھ سے نکاح کیا ہے۔ پاپا نے کہا وہ مر جائیں گے، میری شکل نہیں دیکھیں گے اگر یہ نکاح نہیں ہوا تو۔ پاپا مر ہی رہے تھے حوریا۔ نکاح کے لیے ہاں کہہ کر میں نے انہیں بچا لیا اور خود کو ہمیشہ کے لیے مار ڈالا۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے اور تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ اس کی حمایت مت کرو۔ قدسیہ چلائی، پاگلوں کی طرح چلائی۔ وہ ذلیل انسان، وہ کہا کرتا تھا کہ وہ مجھے حاصل کر ہی لے گا۔ قدسیہ ایسا مت سوچو۔ کیسے سوچوں پھر؟ بتاؤ کیا سوچوں؟ میرا دل اجڑ گیا۔ اس کی ہچکیاں بند گئی اور وہ دیر تک روتی رہی۔ اس کے بعد میں اور کیا سوچوں؟ نئی زندگی، میں ہکلا گئی۔ نئی زندگی؟ وہ ہسٹرائی چلائی۔ لاش کو نئی زندگی نہیں، نئی قبر ہی ملتی ہے، اور میری قبر شیراز ہے۔ وہ رونے لگی اور اتنی اونچی آواز سے رونے لگی کہ آوازیں اس کے کمرے سے باہر جانے لگی۔ اس کی ماما کمرے میں آ کر اسے دیکھ کر چلی گئی۔ یقیناً وہ کمرے کے باہر کڑی ہوگی۔ اب وہ اس کے ہچکیوں کو سننے کے لیے کمرے کی باہر ہی پہرا دیتی ہوگی۔ وہ کئی بار اسے دیکھ کر جاتی ہوگی۔ عفان سے کہنا کہ میری شادی ہو گئی ہے اور میں بہت خوش ہوں۔ عفان کو ایک بہت بڑا ہارٹ سرجن بننا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ اس ہارٹ سرجن کے اپنے دل میں نقص ہوں۔ دکھ دل کا روگ بن جاتا ہے اور محبت سے بڑا روگ کوئی بھی نہیں ہے۔ تم اس سے فون پر بات کر لو، میں نے اپنے آنسو چھپا کر کہا۔ اگر اس کی آواز سنی تو زہر کھالوں گی۔ وہ پہلے سے زیادہ شدت سے رونے لگی۔ اس کے بغیر کیسے رہوں گی؟ کیا کروں؟ ان کے آخری الفاظ نے مجھے بکیر کر رکھ دیا۔ میں وہی اس کے کمرے میں بت بنی اسے دیکھتی رہی۔ وہ اٹھ کر باتھ روم کی طرف گئی اور اندر ابلتے کڑوے پانی کو منہ کے راستے سے نکالنے لگی۔ یہ اس سے میری آخری ملاقات تھی۔ جو آخری نظر میری اس کی نظروں پر پڑی تھی وہ خون کے آنسو رونے والی آنکھوں پر پڑی تھی۔ وہ اجاڑ اور برباد آنکھیں تھی۔ اس ساری رات میں سو نہیں سکی۔ اس کی ہچکیاں مجھے بار بار سنائی دے رہی تھی۔ ایک آنسو چلا کر کہہ رہا تھا کہ وہ اور عفان ایک تھے، وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے تھے۔ اس نے اپنے دل کو عفان کے لیے آباد کیا تھا اور اسی آباد دل کو اجاڑ کر وہ کسی اور کی بیوی بن چکی تھی۔ قدسیہ شیراز کی ہو چکی تھی اور حوریا کو عفان کا ہونا تھا۔ میں کل قدسیہ کے گھر گئی تھی عفان، میں نے افسردگی اور اداسی سے کہا۔ اس پاگل سے کہنا تھا کہ آ بھی جاؤ کالج، عفان کا دم نکل جائے تو ہی آئے گی، اور اس نے مجھے فون بھی نہیں کیا۔ اس کے ذکر پر ہی عفان اتنا خوش ہو گیا تھا۔ وہ اب کالج نہیں آئے گی، وہ دبئی جا رہی ہے شیراز کے ساتھ۔ دبئی کیوں؟ عفان کو شیراز سے مطلب ہی نہیں تھا۔ اس کی شیراز سے شادی ہو چکی ہے۔ کالج کی بلڈنگ گھوم کر زمین بوس ہوئی۔ عفان نے میری طرف دیکھا، سر کو جھٹکا اور پھر کئی لمحے تک دیکھتا رہا۔ وہ مجھے پاگل سمجھ رہا تھا۔
مجھے یہ مذاق پسند نہیں آیا حوریا، اس نے اپنی تیز آواز کو صبر سے دبایا اور بمشکل نرمی سے بولا۔ میں کئی بار اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس نے میری مکمل انداز اور میری آنکھوں کو جانچا۔ اس کی آنکھوں کا جال جال در جال ہو گیا۔ ماتم زدہ آندھی مجھے اس کے آر پار چلتی دکھائی دی۔ اس نے مجھے مذاق کا کہہ دیا تھا اور اس مذاق سے وہ جانکنی کے غضب سے گزر رہا تھا۔ میں مذاق نہیں کر رہی ہوں عفان، اس کی شیراز کے ساتھ شادی ہو چکی ہے۔ جن دنوں وہ کالج نہیں آ رہی تھی انہی دنوں اس کی شادی کا سلسلہ چل رہا تھا، اور افسوس تو یہ ہے کہ اس نے یہ ساری باتیں ہم سے چھپائی۔ میں کل جب اس کے گھر گئی تو مجھے معلوم ہوا کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے اور وہ دونوں دبئی جا رہے ہیں۔ عفان مجھے ہی تکے جا رہا تھا۔ وہ اس انتظار میں تھا کہ میں کہوں کہ میں مذاق کر رہی ہوں۔ ڈر گئے نا؟ میں مذاق نہیں کر رہی عفان، میں جھنجھلا گئی۔ تم مذاق نہیں کر رہی تو یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ ہلکے بل چلایا۔ آس پاس بیٹھے اسٹوڈنٹس دیکھنے لگے۔ میں نے سر جھکا لیا اور انگلیاں چٹکنے لگی۔ قدسیہ کی شادی ہو گئی ہے، اس نے خود کلامی کی، جیسے خود سے پوچھا اور خود کو بتایا ہو۔ قدسیہ ایسے کیسے کر سکتی ہیں؟ صدمے کی شدت کو اس کے چہرے پر دیکھا جا سکتا تھا۔ اس نے ایسے شادی کیوں کی؟ بنا بتائے چھپا کر؟ وہ اٹک اٹک کر بولا۔ اسے یہی سوال پوچھنا گوارا لگا۔ مجھے نہیں معلوم، مگر اس کا نکاح ہو چکا ہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر کو تام لیا اور ایسے راہی کی طرح نظر آنے لگا جس کے ہمراہی نے دیکھتے ہی دیکھتے راستہ بدل کر اسے بے نشان منزل کی طرف دھکیل دیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی اور وہ آس پاس نظر دوڑانے لگا۔ جسے وہ ڈھونڈ رہا تھا وہ آس پاس کہیں بھی نہیں تھی۔ کافی دیر تک وہ اسی حالت میں بیٹھا رہا، پھر تیز تیز قدم اٹھاتا وہ وہاں سے چلا گیا۔ میرے پاس سے اٹھ کر اس کا جانا بھی کم و بیش ویسا ہی تھا جیسے قدسیہ کا تھا جب وہ آخری بار کالج آئی تھی۔ ایک جا چکی تھی اور ایک جا رہا تھا۔ مجھے خوف سا ہوا کہ عفان بھی ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ عفان کا پوند بند تھا اور وہ مسلسل 3 دن تک بند رہا۔ وہ کالج بھی نہیں آ رہا تھا، اس کے گھر میں جانا نہیں چاہتی تھی، قدسیہ سے بھی دوبارہ رابطہ نہیں کیا تھا۔ مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، مجھے صرف عفان کی فکر تھی۔ میں اس سے ملنا چاہتی تھی۔ 3 دن بعد رات گئے اس کا فون آیا۔ فون کر کے وہ بات کرنا بھول گیا تھا۔ وہ گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ مجھے اس سوال کی پرواہ نہیں تھی۔ پریشان میں اس کی آواز سن کر ہو گئی تھی۔ وہ رو رہا تھا، روتا رہا تھا یا رونے والا تھا؟ اس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے نا؟ میں کیسے جان لوں کہ اس نے چپکے سے شادی کر لی؟ خوشی خوشی وہ کسی سے بھی شادی کیسے کر سکتی ہے؟ تم پلیز میری اس سے ایک بار بات کروا دو، بلکہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے عفان، تم ایسے پریشان مت ہو، میں کل تمہاری اس سے بات کروا دیتی ہوں۔ ہم مل بھی لیں گے اس سے۔ تم کالج ضرور آنا، میں تمہارا انتظار۔ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس نے فون بند کر دیا۔ رات کے تیسرے پہر قدسیہ کے یاد میں وہ جاگ رہا تھا اور میں اس کے اگلے دن کالج میں اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہیں آیا۔ وہ اگلے کئی دن تک نہیں آیا۔ اسے قدسیہ سے بات کرنی تھی، لیکن قدسیہ کا نکاح ہی ہو چکا تھا۔ وہ قدسیہ کے غم میں مبتلا تھا اور یہ بہت بڑی بات تھی۔ اسے میری محبت میں مبتلا ہونا چاہیے تھا۔ 10 دن بعد وہ کالج آیا تھا۔ وہ شیراز کو بچپن سے پسند کرتی تھی۔ وہ ایک ساتھ ایک ہی گھر میں پلے بڑے تھے۔ میں نے قدسیہ سے ہمیشہ شیراز کا ہی ذکر سنا تھا۔ ان دونوں کی بچپن سے ہی نسبت طے تھی۔ عفان بنا کوئی تاثر دیے مجھے سن رہا تھا۔ اس کی نظریں مجھ سے ہٹ کر کہیں کسی اور نقطے پر مرکوز تھی۔ اس کی حالت کچھ ایسی تھی کہ اسے ہائے ہیلو کہنے والے رک کر کیا ہوا تمہیں پوچھ رہے تھے۔ اس نے مجھے منع کیا تھا کہ میں شیراز کا ذکر کسی سے بھی نہ کروں۔ کالج میں سب کو معلوم تھا کہ وہ اور شیراز۔ شاید تمہیں یاد ہو کہ ایک بار میں نے شیراز کا ذکر کیا تو وہ بوکھلا گئی،
تمہارے جانے کے بعد اس نے مجھے سختی سے منع کیا کہ تمہارے سامنے اس کا نام نہ لوں۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی۔ مرغری نکتے کو گورتے وہ بڑبڑایا۔ ہاں، شیراز اس کی بچپن کی محبت تھی۔ شیراز کاروبار کے لیے دبئی جا رہا تھا تو دونوں کے خاندانوں نے سوچا کہ ان کی شادی کر دی جائے، اسی لیے ان کا نکاح کر دیا گیا۔ قدسیہ نے مجھے بھی نکاح کا نہیں بتایا تھا۔ جب میں تمہارے کہنے پر اس کے گھر ملنے گئی تب بھی نہیں۔ عفان تمسخر سے ہنسا، اپنا تمسخر اڑایا۔ وہ شیراز سے محبت کرتی تھی۔ وہ ہنسا، وہ خود پر ہنسا، جیسے جب کوئی بیوقوف بن جائے تو بہت رو کر خود پر ہنستا ہے، اپنا تمسخر اڑاتا ہے اور سکون پاتا ہے۔ اس نے دوبارہ مجھے فون نہیں کیا، لیکن اگر تم چاہتے ہو تو میں اسے فون کرتی ہوں۔ اگر دبئی نہیں جا چکی ہوتی تو ہماری بات ہو سکتی